و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی چھٹی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظوں کو گنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل الفاظ جو ہیں وہ 19 بنتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر لفظ اللہ میں جو لام ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان لفظوں کو کم و بیش 18 دفعہ کاؤنٹ کریں تو ناظرین یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے سب سے اشرف انسان کو بنایا، اسی لیے ہر انسان کو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات نے اس دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ خلیفہ یا نائب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں باقی مخلوقات پر فوقیت عطا کی، افسری عطا کی، اور جو افسر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے ماتحت لوگوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا، ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں تو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان مخلوقات کو نہ بھولیں جن مخلوقات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں برتری عطا کی۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ان مخلوقات کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں ہم ان آسانیوں کو ان مخلوقات کے لیے پیدا کریں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تمام مخلوقات پر بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی بنائی ہوئی ان تمام مخلوقات پر رحم کریں۔ جب ہم اس عمل کو اپنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہر کام میں برکت عطا فرمائے گا، اور اس برکت کی وجہ سے جتنے بھی کام ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچا دے گا۔ ناظرین، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود تمام لفظوں کو الگ الگ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود طاقت کو ایک اور زاویے سے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو بے ہے، اس بے کے اندر بھی 2 طرح کی طاقتیں ہیں۔ اگر ہم وہ تمام الفاظ جو بے سے شروع ہوتے ہیں اور وہ رحمانی طاقت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو ایک طرف کر دیں، اور وہ تمام الفاظ جو بے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ان کا تعلق شیطانی طاقت سے ہے ان کو ایک طرف کر دیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے اندر بھی 2 طرح کی طاقتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میں نے کچھ الفاظ جو بے سے شروع ہوتے ہیں وہ اکٹھے کیے۔ مثال کے طور پر برکت، بڑائی، بے انتہا، بے باک، بے مثال، با پردہ، باقی، بارش، باران رحمت، باری تعالی، با وثوق، با خبر، برائی، بے مطلب، با شعور، بے نظیر، با مثال۔
اس طرح ہم اور بہت سارے الفاظ ڈھونڈ سکتے ہیں جن کا آغاز بے سے ہوتا ہے۔ اگر ان تمام لفظوں کی طاقتوں کو جمع کیا جائے تو وہ تمام کی تمام طاقت اس بے کے اندر موجود ہے، اور یہی اصل میں اس بے کی حقیقت ہے۔ تو ناظرین، اس بے کے اندر بھی دو طرح کی طاقتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ اس اینگل سے بھی، اس زاویے سے بھی اگر سمجھیں تو آپ کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ قرآن پاک کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو نچوڑ ہے وہ ناظرین اس بے میں موجود ہے۔ اگر ہم اس بے کو پوری کائنات تصور کر لیں تو اس بے کا جو نقطہ ہے وہ اس کائنات کا مرکز ہے، اور وہ مرکز حقیقت میں ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اگر ہم بے کی دونوں سائیڈوں کو آپس میں جوڑ دیں تو یہ بے در حقیقت الف کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ جب قیامت آئے گی تو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی، اور جہاں رب کی ذات ہوگی وہاں اس کا محبوب لازم و ملزوم ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی اس بے کی حقیقت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تمام نشستیں جو ہیں وہ آج یہاں پر ختم ہوتی ہیں۔